बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि कहकशा फैसल इतना तैयार शैयार, नया लुक, जरा नए से कपड़े, नया मतलब हट के ड्रेसिंग की हुई है, तो इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत खुशी की वजह है, खुशखबरी है जनाब। आपके और हमारे साथ को हो गए हैं 2 महीने मुकम्मल, मतलब 2 मंथ एनिवर्सरी है आज हमारी मुस्कुराती सुबह की। और मैं बहुत खुशी के साथ और बहुत एक कहते हैं ना कि प्यार के साथ कहना चाहूंगी आप लोगों से कि आप सबका, आप नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से और इतनी वेलकमिंग तरीके से मुझे वेलकम किया और अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी बहनों ने जो मुझे मोहब्बत दी और मेरे भाई जो कॉल्स करके बताते हैं कि आपका शो अच्छा लगता है, आया भाई कॉल करते हैं, अफशा कॉल करती हैं, इरम कॉल करती है, मिसेस महमूद, यास्मीन और बहुत से कॉलर्स हैं। अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ तो नाराज नहीं होइएगा और आप कॉल करके याद दिला सकते हैं मुझे। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून हूँ अल्लाह पाक की कि अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका दिया डेली आने का, आप लोगों के साथ बातें करने का, गप्पे लड़ाने का, तफरियाँ करने का और एक बहुत मजीद जो मतलब जो एक होता है ना टॉपिक डिस्कस करने का, बीमारियों के बारे में हम बताते हैं जिससे आप लोगों को आगाही फराहम होती है, बच्चों के मसाइल होते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, जो मेकअप खवातीन परेशान होती थी कि क्या करें। हम लोग ये शो में अपने सोचते हैं कि आप लोगों के लिए बारे में बात हो, क्योंकि मुस्कुराती सुबह हमारा जो पूरा सेट है, सबकी ये कोशिश है और सबकी ये काविश है कि ऐसा शो आप लोगों के लिए लेके आए जिससे आप लोग एंटरटेन भी हो और आप लोगों की जो डेली के रोजमर्रा के जो मसाइल होते हैं, स्किन से रिलेटेड हो गए, हेल्थ से रिलेटेड हो गए, फैशन से रिलेटेड हो गए, हम लोग उन पर बात करें। तो नाज़रीन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आई लव यू, थैंक यू सो मच। और अल्लाह पाक ने चाहा तो ये साथ जो है अभी तो सिर्फ 2 महीने गुजरे हैं, आगे आगे बढ़ते हुए देखते जाइए होता है क्या, 3 महीने हो, साल हो, 10 साल हो, मैं चाहती हूँ मैं हमेशा डेली आप लोगों से इसी तरह बात करती रहूं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे तारीफ करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अपने शो की तरफ। जनाब आज का शो भी होने वाला है बहुत ही जबरदस्त। आज का शो होगा हमारा हमेशा की तरह धमाकेदार, शानदार और जानदार। हमारे साथ होंगी मिस शेफ नौरीन जो कि आपको पता है बहुत जबरदस्त रेसिपीज बनाती हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर वजिया होंगी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो जनाब बच्चों के मसाइल में, बच्चों की ग़िज़ा के बारे में, हमारे बच्चे होते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, छोटे छोटे अच्छे अच्छे, उनके जो मसाइल है जो वो खाते नहीं है, माए पीछे पीछे घूम रही होती है, बेटा एक निवाला तो खा लो, बेटा एक बाइट तो ले लो, और बच्चे जो है वो खाते ही नहीं है। वो जो जिद्दी अड़ियल हमारे बच्चे होते हैं उनको किस तरह से ग़िज़ायत की तरफ लेके आना है, उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, उनको क्या खाना चाहिए जिससे उनका कद भी बढ़े, हेल्थ भी और न्यूट्रिशन से फुल डाइट हो, उस पर बात करेंगे। सेकंड सेगमेंट में हमारे साथ होंगी आयशा खान जो कि है थेरेपिस्ट, योगा थेरेपिस्ट, हमें बताएंगी मजीद दुबले होने के तरीके, क्योंकि हम लोग जो बहनें हैं, मैं भी थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है, आपस की बात। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा तो आप लोग कॉल करके मुझे बताओ, और जो अगर आपको लग रहा होगा कि आज कहकशा थोड़ी सांवली सलोनी मजीद लग रही है, उसके पीछे भी एक वजह है जनाब। मैं शूट पे गई थी बलोचिस्तान, वहां से होके आ गई हूँ मजीद ज्यादा टैन और अजीब सा कलर हो गया है। मैंने बड़ी मुश्किल से बेस बनाई है आज की, क्योंकि आप लोगों को पता है जब मैं आपस की बात करने आती हूँ, जब एक फैमिली है ना तो फैमिली में कोई चीज हिडन नहीं होनी चाहिए, कोई छुपन छुपाई नहीं होनी चाहिए, आप सब चीजें बताएं। तो आप लोग मुझे अपनी बातें बताएं, मैं आपको बताती हूँ। कॉल्स हमेशा करें हमारे शो में क्योंकि हम आपकी कॉल्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। शो का पूरा आपको स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को बनानी है चाय। अगर बनानी है तो बना लीजिए क्योंकि हमारे पास आ गई है ब्रेक, और वक्फे के बाद जब आएंगे तो शो की तरफ बढ़ेंगे। आप लोगों को इंशाल्लाह आज भी बहुत मजा आने वाला है। तो जनाब वक्फे का टाइम हो गया है, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन वेलकम बैक टू द शो। हम लोग वापस आ चुके हैं और हम लोग हैं किचन की दुनिया में। आप देख सकते हैं शेफ नौरीन जो है अपने कामों में बिजी है और बढ़ते हैं हम उनकी तरफ, जानते हैं उनसे कि आज क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग आ चुके थे और आप जो अपनी सरगर्मी मैं इसको ड्रेन कर रही थी पास्ता को। इट्स ओके यार, होता है, जब बंदा काम करता है तो ऐसा हो जाता है। एग्जैक्टली। वैसे बाय द वे लुकिंग वेरी प्रिटी, अच्छी लग रही है शेफ नौरीन, आप भी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। आपकी जिमिंग वगैरह अच्छी जा रही है? बिल्कुल जबरदस्त, वो तो दिख रहा है।
اور ناظرین اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت اچھا شو کر رہے ہیں, اب ہمیں شو کریں کہ آپ لوگ محبت کرتے ہیں ہم سے, اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے, آپ لوگ کالز کریں, نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے, اور ہمیں بتائیں 2 مہینے مکمل ہو گئے ہیں آج, اور کیسا لگتا ہے آپ کو مسکراتی صبح جب میں اور شیف نورین مسکراہٹ بکھیرتے ہیں آپ لوگوں کی زندگی میں. کچن میں ہم لوگ جو تفریحاں کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, مستی کرتے ہیں آپ لوگوں کا موڈ اچھا کرنے کے لیے, وہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو کال کرنی ہے, ہم لوگ آپ کی کالز کا ویٹ کر رہے ہیں. شیف نورین آپ کو پتا ہے 2 مہینے مکمل ہو گئے؟ بالکل, اور پتہ بھی نہیں چلا کیسا ٹائم گزر گیا. بالکل, ٹائم جو ہے نا وہ میں کہتی ہوں نا ہواؤں میں اڑ گیا. ایگزیکٹلی, اور ہنسی خوشی گزر گیا. الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. ہماری پوری ٹیم جناب, یہ صرف ہماری محنت نہیں ہے, ہماری پوری ٹیم اس کے لیے بہت محنت کرتی ہے. صبح سے آتے ہیں, سیٹ کرتے ہیں, پورا سیٹ لگاتے ہیں, اور ہمارے ساتھ بہت جوش و خروش سے ہماری جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کالر ہے جی, اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام افشا, میری پیاری بہن, آپ کیسی ہیں؟ آپ تو قیامت ڈھا رہی ہیں. کیا قیامت ڈھا رہی ہیں؟ اللہ, تھینک یو سو مچ افشا, بہت بہت شکریہ. 2 مہینے ہو گئے افشا ہمارے شو کو, کیا کہنا چاہیے؟ مبارک ہو سالگرہ بہت بہت. آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی. سالگرہ مبارک ہو بہت بہت. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ اور ہم نے کیک تو کھلایا نہیں. کیک نہیں کھلایا؟ بالکل کھلائیں گے کیک, ایسی کیا بات ہے یار, کیک کیا, آپ کو ہم کھانا بھی کھلائیں گے, ایسا کوئی مسئلے والی بات نہیں. فرمائش کرنی ہے آپ سے. بالکل فرمائیے. پائے اور کلیجی سکھا دیں, بکرے کے پائے اور کلیجی. اوکے اوکے, پائے اور کلیجی. اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ اور نورین تو شاید آپ کی لگ رہی ہیں. اچھا جی, آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں. شکریہ آپ کا. اور آپ ملکہ ہیں, آپ ملکہ ہیں. اچھا جی, تھینک یو, آپ ملکہ ہیں بھائی, ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ افشا, اللہ حافظ. کتنا اچھا لگتا ہے جب ہمارے دوست ہمارے ویورز ہمیں کال کرتے ہیں, اور میں تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہوں جب آپ لوگوں کی کالز آتی ہیں. انرجیٹک ہو جاتے ہیں. بالکل, وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کلیجی اور پائے کھانے ان کو, تو اس کی فرمائش. اچھا, انشاءاللہ وہ بھی بنائیں گے, بقرعید پہ بھی بنائیں گے, اس سے پہلے بنا کے کھلائیں گے, اس سے پہلے بھی بنائیں گے انشاءاللہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج بھی ہم اس دفعہ بھی اسی ویک میں ہم لوگ فرمائشی ویک منا رہے ہیں. الفریڈو پاستا کی بہت زیادہ فرمائشیں تھیں, اور ہم نے جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ عیایا بھائی کی کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, پیاری سی بہن, کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. عیایا میرے پیارے بھائی, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ویسے تو شیف نورین بھی میری پیاری بہن ہی ہے, ان کو یہ زیادتی ہوگی ان کو نہ کہنا. لیکن بات یہ کہ ٹی وی پہ ہوسٹ تو بہت آتی ہیں نا, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. میں تو ریگولر کالر ہوں, نصرت حارث ہو گئی یا سدرا اقبال ہوئی, میں سب سے بات کرتا ہوں. لیکن آپ جس پیار سے محبت سے بات کرتی ہیں تو لگتا ہے ایک فیملی کا حصہ ہے. بڑا فرق پڑتا ہے, کیونکہ آپ نے جو اس میٹرو کے اس پروگرام کو, مارننگ شو کو بہت جو دب گیا تھا, بہت اٹھا دیا ہے. اللہ آپ کو اور ترقی دے اور آپ کو خیر عافیت میں رکھیں. دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں, چلے جاتے ہیں لوگ, لیکن میرے والد ایک بات کہتے ہیں کہ انسان کو کچھ ایسے کام, ایسی بات کرنی چاہیے ہمیشہ کہ لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اچھے, لیکن صرف اگر آپ اچھے اخلاق سے بات کر لیتے ہیں, جیسے آپ کی ایک ابھی افشا نے کال کی, ایک محبت سے بات کی, تو یہ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے جو ایک کریٹ ہوتا ہے, اس سے آپ لوگوں کے دلوں میں نقش ہو جاتی ہیں چیزیں. تو یہ آپ کی اچھی خوبی ہے. آپ نے اسٹارٹنگ میں میرا نام لیا, مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی. تو یہ ایک اچھی ایک آپ کی بات ہے کہ آپ بڑے دل سے پروگرام کرتی ہیں. اچھا, کیونکہ شیف بیٹھی نہیں ہے, شیف سے میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کہنا ہے کہ شیف کسی دن برین مسالہ بنانے کی ترکیب بتائیں. برین مسالہ مزیدار سا ہوتا ہے کہ میں اپنے شو روم بنا کر اپنی بیوی کو کہوں کہ بنا کے لے جائیں. جی, تھینک یو سو مچ عیایا بھائی فار کالنگ, جزاک اللہ. جیتے رہیے, خوش رہیے ہمیشہ. برین مسالہ انشاءاللہ برین مسالہ بنائیں گے عیایا بھائی, ڈونٹ وری انشاءاللہ. اور آج جو ہے وہ فرمائش افشا نے بھی جو ہے وہ ایسی فرمائش کی کہ کلیجی ان پائے, اور انہوں نے عیایا بھائی نے بھی کی, تو یہ تو بنانا پڑے گا پھر بھائی. ہمارے جب ہمارے ڈیلی کالرز, ہمارا جو رشتہ, جو عیایا بھائی نے کہا کہ رشتہ میں یہی تو چاہتی ہوں کہ میں آپ کی فیملی اور آپ لوگ ہماری فیملی ہے. تو جب ایک رشتہ بن گیا ہے تو اس کو ہم نبھائیں گے, بہت زیادہ نبھائیں گے, اور دیر تک نبھائیں گے انشاءاللہ. بس آپ لوگوں کی دعائیں اور ساتھ چاہیے. صحیح. جی شیف نورین, آج ہم کیا بنا رہے ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں کریمی مشروم ساس کے ساتھ ایک پاستا. ٹھیک ہے, وہ ایلبو, میں نے ایلبو پاستا لیا. ہم اس میں اسپیگیٹیز بھی یوز کرتے ہیں, الفریڈو پاستا بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن میں نے یہ ایلبو والا پاستا لیا ہے. ٹھیک ہے, پینی پاستا بھی. پاستا تو بہت قسم کے ہوتے ہیں, کوئی بھی آپ لوگ یوز کر لیں, کسی بھی شیپ میں آپ لوگ لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے, بچے جو آپ کے پسند کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, اس میں ہم نے یہ چکن میں نے بوائل کر لی تھی. ٹھیک ہے, پھر میں نے اس کو کیوبز میں کاٹ لیا تھا. ٹھیک ہے, اس میں مشرومز جائیں گے, اس میں اوریگانو جو
اٹالین, کیونکہ پاستا اٹالین ہی ہے ڈش, تو اس میں اوریگانو جائے گا, آل اسپائس اوریگانو جو ہوتا ہے وہ روز میری اور اوریگانو اور اپنا یہ ساری چیزیں, پارسلے, اس میں تھوڑا ہم فریش پارسلے بھی لیں گے اور اپنے ڈرائیڈ پارسلے بھی لیا ہے, ٹھیک ہے. اس میں سن ڈرائیڈ ٹومیٹوز جائیں گے, ٹھیک ہے, یہ سن ڈرائیڈ ٹومیٹوز ہیں, کٹی ہوئی لال مرچ جائے گی, چیز, کریم, انین پاؤڈر, ٹومیٹو پیسٹ, گارلک پاؤڈر, اور یہ میدا ہے جو کہ ہم اس کا ساس بنائیں گے وائٹ, اور اس میں گارلک ہے, تھوڑی سی ہری مرچ ہے, تھوڑا سا اسپائس دیں گے ہم, اور یہ شملہ مرچ ہے, ٹھیک ہے, یہ بٹر ہے, یہ بٹر میں بنے گا, اور یہ چیز ہے, ٹھیک ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں, یہ دودھ ہے, اور یہ ہمیں تھوڑا سا اسٹاک لیا تھا چکن کا براث, تو وہ بھی اس میں جائے گا. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس میں جائیں گے, ایگزیکٹلی ہم سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے بٹر, ٹھیک ہے. ریسیپی کارڈ چل رہا ہوگا, ریسیپی کارڈ اسکرین پہ چل رہا ہوگا ناظرین, اگر نہیں بھی چلا تو چل جائے گا, ڈونٹ ٹیک ٹینشن. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گی کہ دھواں دیکھیں, او ہو واہ 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 کیا نظارہ. اچھا, یہ بٹر ہم نے ڈالا, اس کے ساتھ ہم اس میں گارلک ڈال دیں گے چاپ, اور یہ تھوڑی سی ہری مرچیں اس میں جائیں گی ابھی, ڈن, ٹھیک ہے, ڈن. ہم اس کو تھوڑا سا چلائیں گے. ناظرین ریسیپی کارڈ میں جو ہے وہ کوانٹٹی بہت اچھے سے جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے, اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم درکار ہوتی ہے ریسیپی سے ریلیٹڈ تو آپ وہاں سے کوانٹٹی دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یوٹیوب پہ ڈیلی آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کی محبت میں, کیونکہ آپ لوگ ہمارا شو اتنا لائک کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, ہم لوگ آپ کی محبت میں جو ہے یوٹیوب پہ ڈیلی لوڈ کرتے ہیں, وہاں پر جا کے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا شو, ڈیلی ہی دیکھ سکتے ہیں, بار بار دیکھ سکتے ہیں, لگاتار دیکھ سکتے ہیں. جی کہکشا, میں نے اس میں میدا ڈالا, مکھن ڈالا, ہری مرچیں, اور آپ کا لہسن, ٹھیک ہے. ہم اس کو تھوڑا سا سوٹے کریں گے. اوکے, سبحان اللہ, بہت اچھا اروما ہے, بہت. اب ہم اس کے ساتھ ڈالیں گے دودھ, اور ہم اس کو کانسٹنٹلی ہم اس کو سٹر کرتے رہیں گے تاکہ اس میں لمز نہیں پڑے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس میں ڈال دیا, کوانٹٹی ہماری ریسیپی کارڈ چل رہا ہوگا, بالکل, اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے چکن کا یہ براث, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کو مسلسل چلانا ہے, ڈن, تاکہ وہ اس میں لمز نہیں پڑیں گے, ٹھیک ہے. ہاں, پھر اسی میں یہ اسی بھی طرح سوس یہ گاڑھا ہوتا جائے گا. اچھا جی, ہاں, کیونکہ میدا اس کو بائنڈنگ کرتا ہے نا, تو پھر ہم اس کو یہ گاڑھا کر دے گا, اس کا جو وائٹ سوس بنے گا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے یہ مشرومز جائیں گے, اوکے, ٹھیک ہے, یہ سلائسڈ ہیں, یہ ہم نے اس میں ڈال دیے, یہ مشروم اس میں چلے گئے, بس ہم نے اس کو کانسٹنٹ چلاتے رہنا ہے, اور یہ بالکل ہینڈ بیٹر سے ہی چلانا ہے, ہینڈ بیٹر سے چلانا ہے, تاکہ آپ کے ہاتھوں کی ایکسرسائز بھی ہو جائے ساتھ ساتھ. ایگزیکٹلی. اچھا, اب اس میں جائے گا کالی مرچ پاؤڈر, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں جائے گا یہ پیپریکا پاؤڈر, ڈن, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں سارے وہ جو میں نے آپ کو اسپائسز بتائے تھے, اور اوریگانو اور روزمیری, ٹھیک ہے, یہ فریش ہم بعد میں ڈالیں گے, ڈن. اچھا, اس میں گارلک پاؤڈر تھوڑا سا, واو, ٹھیک ہے, یہ انین پاؤڈر, اوکے, ٹھیک ہے. اس میں ہم لوگ چاپ پیاز بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کی مرضی ہے. اچھا, یہ سن ڈرائی ٹومیٹوز جائیں گے, اس میں یہ بھی ایزلی آپ کو کسی بھی سپر مارکیٹ میں مل جائے گا. تھوڑی سی کٹی مرچ ہے, تھوڑا سا یہ کیان, وہ جو کشمیری مرچ کا پاؤڈر ہوتا ہے, تھوڑا سا یہ جائے گا. تھوڑا سا ٹیسٹ بھی آنا چاہیے نا. ویری گڈ. اب دیکھیں آپ کو اروما کتنا اچھا آ رہا ہوگا. اروما بہت زبردست ہے. میں تو پہلا ہی جو تھا نا وہ جو بس مکھن ڈلا ہے اور جو گارلک اس کے ساتھ ملا ہے, جو اس کا کمبینیشن تھا, وہ ہی اتنا امیزنگ تھا کہ میں تو پاگل ہو گئی صرف خوشبو سے ہی. تو یقین رکھیں آپ لوگ بھی کہ جب یہ بن کے ریڈی ہو جائے گا تو اچھا, یہ اس میں ہم سالٹ ڈالیں گے, بالکل, کیونکہ سالٹ میں اس میں کم ڈالوں گی, کیونکہ چیز اس میں جو جائے گا وہ چیڈر اور موزاریلا ہے, تو آلریڈی اس میں نمک ہوتا ہے. دیکھیں یہ تھوڑا سا گاڑھا ہونے کی طرف آ رہا ہے, اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن جو ہم نے بوائل کر کے کیوبز کاٹ کے رکھا ہوا تھا, اوکے, ٹھیک ہے. اس میں چکن جائے گا, اور آپ کا یہ ہے ٹومیٹو پیسٹ, یہ اس میں جائے گا. صحیح, ویری گڈ. یہ ٹومیٹو پیسٹ اس میں جائے گا, اور پھر یہ جائے گی اس میں چیز. اوکے, یہ کون سا چیز ہے؟ یہ چیڈر ہے, اور موزاریلا مکس کر کے میں نے اس میں رکھ دیا تھا, ٹھیک ہے. یہ اس میں جائے گا, ڈن. تھوڑا سا ہم اس کو چلائیں گے تاکہ چیز اس کا میلٹ ہو جائے, بالکل. یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا کلر آپ دیکھ رہی ہیں, کتنا کنسسٹنسی بھی ہارڈ ہونے لگی ہے. ایگزیکٹلی. ابھی سے پاستا ہم ڈالیں گے. اچھا, اب اس میں جائے گی یہ کریم. واو, یہ بہت رچ بنتا ہے, بہت مزے کا بنتا ہے, کریمی بنتا ہے, پھر اس سے ویٹ بھی بڑھتا ہے, بٹ اٹس اوکے. اچھا, یہ ویورز کی فرمائش کے علاوہ آپ کی بھی بہت فرمائش تھی, کیونکہ میرا موسٹ فیوریٹ ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے وائٹ ساس کریمی پاستا. میں
परेशान थी कब से कि शेफ नौरीन आपके हाथ का, बहुत जगहों का खाया, बहुत लोगों के हाथों का खाया, लेकिन आपके हाथ का मुझे टेस्ट करना है। तो आज शेफ नौरीन ने समझे मेरी भी फरमाइश है, वो पूरी हो गई। आप फरमाइश करो, हम पूरी ना करें, ऐसा हो सकता है? अरे हम मेरी तो फरमाइश हो गई, लेकिन आप लोगों की भी अगर कोई फरमाइश है, इस पूरे वीक में आप चाहते हैं शेफ नौरीन आपकी पसंद का खाना बनाए, तो उसके लिए आप लोगों को करनी है कॉल और हमें बताना है। हम इंशाल्लाह आप लोगों की फरमाइश पे बड़ी जबरदस्त रेसिपी शेफ नौरीन से बनवाएंगे। क्या क्या चाहिए? हमने इसमें भी शिमला मिर्च डाली है क्योंकि ये ग्रीन ग्रीन अच्छी लगती है, बिल्कुल। और अब हम इसमें डाल देंगे ये एल्बो पास्ता, ठीक है, जो हमने बॉईल करके रख दिया था। अच्छा, इसके कुछ लोग होते हैं चिपक जाती है, ज्यादा नरम हो जाती है, इसको सिर्फ 5 to 7 मिनट्स आपको पानी जब बॉईल हो जाए फिर डालें, थोड़ा सा नमक डाल दिया करें और फिर इसको क्या करें 5 to 7 मिनट्स आपको उसको बॉईल करना है और उसके बाद ठंडे पानी में बिल्कुल चिल्ड वाटर में आपने इसको निकाल के रख देना है। फिर ये आपके क्या होंगे, अलग अलग होंगे, चिपकेंगे भी नहीं। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो मैंने कहा ये आप लोगों को बता दूं क्योंकि टिप्स भी देनी चाहिए सारी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू नाजरीन, आप लोग भी देख रहे हैं। चलिए ये हमारा हो गया। और हमारे पास कितना टाइम है अभी? क्या कहशा? हमारे पास बहुत टाइम है। अच्छा चलें, तो ये आपके लिए तो टाइम ही टाइम है, आप बस हुकुम करें। सही। अच्छा, ये थोड़ा सा एक क्या कहते हैं बॉईल आए, ठीक है, तो फिर हम इसको सर्विंग की तरफ जाएंगे। डन, ठीक है। अच्छा, वही ना जो आप बोलने वाली थी कि ये बॉईल जो होती है उसके बड़े मसाइल होते हैं, उसमें बहुत से लोग जो है वो कुकिंग ऑयल भी ऐड करते हैं, हाँ, बॉईल करते हुए, तो वो भी सही है। वो भी सही है, 1 टेबल स्पून, लेकिन जरूरत नहीं है। अगर आप पानी को पहले उबाल लेंगे, उसके बाद उसमें 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून या 2 टीस्पून नमक डाल दें, उसके बाद पूरा पैकेट आपने डाल दिया उबलते हुए पानी में, फिर आपने इसको 5 to 7 मिनट, सबके टाइमिंग्स होते हैं, जैसे ये एल्बो पास्ता ये 5 to 7 मिनट्स में होगा, अल्फ्रेडो 10 मिनट्स होगा, ठीक है, और हाँ ये मतलब पेनी पास्ता 8 मिनट्स होगा, डिफरेंट होता है, वो सब उस हिसाब से होता है। अच्छा जी, शेप पे बहुत डिपेंड करता है नाजरीन। हाँ, ये एल्बो पास्ता के लिए है आपको 5 से 5 to 7 मिनट्स एग्जैक्टली। ये हमारा हो गया रेडी। अब हम इसको करते हैं। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा किया कि इसको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी इसकी हार्ड नहीं किया ना, बहुत लोग जो ना बहुत हाँ, थोड़ा सा घनी है, खाने में मजा है ना, सॉस का भी मजा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है ना वो थोड़ी ठंडा होने के बाद थोड़ा सा क्रीमी इसका जो है वो टेक्सचर और ज्यादा हार्ड हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस। चलिए अब हम इसको वाओ नाजरीन, प्रेजेंटेशन का वो अमल होने जा रहा है जो आपका और हमारा फेवरेट है। देखते हैं आज कौन सा तरीका लाई है हमारी क्वीन। देखिए मैंने शिमला मिर्च इसलिए एंड में डाली ताकि ग्रीन ग्रीन रहे, बिकॉज़ ये कलर्स आते हैं ना तो उससे बहुत अच्छा लगता है। जबरदस्त। और इसको ओवर कुक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, वो मजेदारी नहीं आती। नहीं बिल्कुल भी नहीं आती वो मजेदारी। वेरी गुड। ये बनाएं, इसके साथ गार्लिक ब्रेड सर्व कर दें, बहुत मजे का लगेगा। वाह वाह वाह। नॉर्मल ब्रेड को आप टोस्ट कर ले। वाह वाह शेफ नौरीन, वाह वाह, वेरी नाइस। चले हम थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सफाई तो आपको पता है बहुत जरूरी है। अच्छा, थोड़ा सा ये इसमें पार्सले जाएगा फ्रेश, जो मैं आपको बोल रही थी। पार्सले नहीं तो आप वो डाल लें, इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम दूसरी सर्विंग कर लेते हैं। एक प्रेजेंटेशन से दिल नहीं पड़ता, 2 तरह की प्रेजेंटेशन करके दिखाती हैं हमारी क्वीन। ये हमारी दूसरी हो गई। वेरी गुड। 1 से 2 हो ना तो जरा मजा आता है, मजा आता है और आई कैचिंग होता है जब भी दिल चाहता है खाने का। ये हम लोग फर्स्ट शो से बोल रहे हैं आप लोगों से exactly. कि आई कैचिंग होना लाजमी है खाने को। चलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा स्लैंटी उसमें है। ठीक है, सर्विंग। ठीक है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये पार्सले चला जाएगा। वेरी नाइस। और ये हम इधर रख देंगे। माशाल्लाह। तो हमारा व्हाइट मशरूम सॉस वाला पास्ता रेडी है। वाओ, अमेजिंग नाजरीन। और ये भी बहुत जल्दी और बहुत झटपट जो है वो तैयार हो गया है। आप लोग बॉईल करके रखें पास्ता और उसके बाद देखें झटपट बन जाएगा। ये भी सब चीजें जब बस असेंबल होती है ना तो बहुत झटपट रेसिपी बन जाती है। एग्जैक्टली। थोड़ी सी मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी और सन ड्राइड टोमेटोज का, ताकि वो थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाता है इसमें। वाओ, अमेजिंग नाजरीन। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ट्राई करें ये रेसिपी तो आज ही अपने घर में पास्ता मंगा लीजिए। और दूध तो सबके घर में होता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक का टाइम हो गया तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हमारी प्यारी सी शेफ नौरीन से हम जानेंगे कि आज 2 महीने पूरे हो गए हैं मुस्कुराती सुबह को, तो उनको कैसा लग रहा है, मेरी कंपनी एंजॉय करती हैं, कैसी उनकी फीलिंग्स है, जज्बात क्या है, बढ़ते हैं उनकी तरफ। जी शेफ नौरीन फरमाइए। पहली बात तो ये कि 2 महीने पता नहीं चले कैसे गुजर गए, क्या कहाँ चले गए, हंसते खेलते। आई स्वेयर, टच वुड
بالکل, نظر اللہ نظر سے بچائے قسم سے. آمین. اور اپنا بہت اچھا لگا اینڈ یو آر دا بیسٹ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, بہت زبردست آپ ہوسٹنگ کرتی ہیں. تھینک یو. اور بس آئی ہیو نو ورڈس, مطلب I just cannot express in words کہ how مطلب آپ کیسے ہوسٹ کرتے ہو. تھینک یو سو مچ. آپ کی محبت ہے شیف نورین, کیونکہ آپ اتنے اچھے سے جو ہے وہ ہمیں ریسیپیز بتاتی ہیں, سمجھاتی ہیں, اور آپ کا جو ایک طریقہ ہے نا, میں آپ کے بارے میں بتاتی ہوں لوگوں کو کہ آپ کا جو ایک طریقہ ہے سب کو ٹیسٹ کرانے کا ریسیپی. آپ ناظرین اب ہم لوگ سیٹ پہ ہوتے ہیں اور جب ریسیپی تیار ہو جاتی ہے تو شیف نورین کا یہ موٹیو ہوتا ہے کہ سب ٹیسٹ کریں بنی کیسی ہے. وہ نہیں ہوتی ہمارے گھر میں جو ہماری امائیں ہوتی ہیں, بڑی بہنیں ہوتی ہیں, جن کا بڑا پیار ہوتا ہے بھائی بچوں کے ساتھ کہ سب ٹیسٹ کریں اور بتائیں کیسا ہے, اور سب نے کھایا یا نہیں کھایا, کسی کو رہ تو نہیں گیا, سب کو مل گیا. یہ ہے ہماری شیف نورین. ایک شیف نورین کا یہ جو پارٹ ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, اور جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, کیونکہ ہم لوگ ایک فیملی ہیں. ایگزیکٹلی. اب ہم ایک فیملی ہیں, تو جب ہماری شیف نورین اتنی اچھی ہے اور اتنی محبت کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آتی ہے تو ہم کیوں نہ بتائیں. سب کو بتانا ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں جب کوئی اچھائی کرتا ہے نا تو اس کی اچھائی لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اچھا اخلاق, ان کا ماشاءاللہ اخلاق اتنا اچھا ہے, مسکراتی رہتی ہے, جیسے کہ ہمارے شو کا نام ہے مسکراتی صبح. اچھا شیف نورین, جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 2 مہینے پہلے اسٹارٹ کیا تھا, تو آپ کو کیا لگتا تھا مطلب ہوسٹ ہوگی تو کیسی ہوگی بندی, کیونکہ ہماری کبھی ملاقات تو ہوئی. ایگزیکٹلی. لیکن جب میں نے فرسٹ ٹائم آپ کو دیکھا تھا تو میں سمجھ گئی تھی نہیں ہے یہ بہت اچھی ہے, اور میں نے تو اپنے باس سے بھی سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہوسٹ بہت اچھی ہے الحمدللہ, کیونکہ ہماری باؤنڈنگ بہت اچھی ہے, ہم لوگ انڈرسٹینڈنگ ہے. سب سے مین یہی چیز ہوتی ہے کہ میرا آپ کا زیادہ ساتھ ہوتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے. اور سب پوچھتے ہیں شیف نورین کے ساتھ اتنی جلدی آپ کی دوستی کیسے ہو گئی. میرے ساتھ بھی یہی ہے, کیا کہ سب پوچھتے اتنی جلدی ہوسٹ سے کیسے دوستی ہو گئی. اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف شو میں ہی پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم فرینڈز ہیں. ہم لوگ الحمدللہ شو کے باہر بھی فرینڈز ہیں, ہماری بات ہوتی ہے, ہم لوگ ڈسکشن کرتے ہیں, شو کے حوالے سے ہم لوگ ڈیلی بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی جو فرمائشیں آتی ہیں نا اس پہ ہمیں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ شیف نورین آج فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا, فلاں بندی یہ کہہ رہی تھی, آپ یہ بنا لیں وہ بنا لیں. اور جو ہمارے ڈیلی کالرز ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, جیسا کہ میں نے پہلے کہا, لیکن آپ لوگ ہیں تو ہم لوگ ہیں. اگر آپ لوگ ہم سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے تو ہمارا کوئی وجود نہیں ہے. یہ بات میں ایکسیپٹ کرتی ہوں اور اون کرتی ہوں, اور غرور تو الحمدللہ آج تک کبھی کیا نہیں, اور نہ اللہ پاک کبھی لے کے. اور اللہ پاک ہمارے اس رشتے کو جو میرا اور شیف نورین کا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ ہم سب کا بن چکا, ہماری پوری ٹیم کا, اس کو اللہ پاک نظر بس سے بتائے. ہماری ٹیم کی بات کرتے ہیں, ٹیم کی بات, ٹیم ہے تو ہم ہیں. جی ٹیم ہے تو ہم ہیں. اتنا خوبصورت ہمارے جو ڈی او پی بھائی ہیں جو مجھے دکھاتے ہیں بڑے مزے سے اینگل چینج کر کر کے, کیا کہا یہ والا اینگل آپ کا اچھا آتا ہے, وہ مجھے مطلب مجھے بہت خوبصورت دکھاتے ہیں. ہنی بھائی, خالد بھائی, فرحان بھائی, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جو ہمارے کان کے پیچھے بولتے ہیں, اکثر آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا کبھی میں بولتی ہوں, عادل بھائی, باسط بھائی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. انہوں نے بہت ویلکم طریقے سے, بہت اچھے طریقے سے مجھے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا, کیونکہ دیکھیں جب ٹیم آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو آپ اچھا شو کر پاتے ہیں. ادروائز آپ اگر مجھے یہ لوگ مطلب ہوتا ہے نا ایٹیٹیوڈ دکھاتے یا اچھے سے بات نہ کرتے, تو مجھے یہ فیملی والا ماحول اگر میٹرو ون نیوز نہ دیتا. سب سے پہلے تو میٹرو ون نیوز کا شکریہ کہ جنہوں نے مجھے اتنے پیارے پیارے انمول رشتوں سے جو ہے وہ مجھے نواز دیا اور میری ایک فیملی بنا دی. ایک فیملی جو میری گھر پہ ہے وہ تو ہے, لیکن اب جو یہ ٹیم ہے یہ میری فیملی ہے. میٹرو ون فیملی آ گئی. جی میٹرو ون فیملی آ گئی. سر بلند کا, عامر سر کا, سب کا بہت بہت شکریہ, تہہ دل سے شکریہ. شیف نورین آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ ریسیپی بناتی ہیں اور آپ جب سوچتی ہیں کہ یار یہ ریسیپی ڈیزائن کرنی ہے, تو پریزنٹیشن کا کچھ سوچتی ہیں؟ پریزنٹیشن کا بھی آف کورس, سب سے پہلے میں پریزنٹیشن کا ہی سوچتی کہ میں پریزنٹ کیسے کروں. ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں, کہیں بھی آپ جائیں, ریسٹورینٹس میں جائیں, کہیں بھی جائیں, تو میرا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پریزنٹیبل ہو ڈش. ٹیسٹ میں تو الحمدللہ اچھی ہوگی, لیکن پریزنٹیشن بھی بہت اچھی ہو. بالکل. میرا تو شروع سے, میں گھر میں جب میں چھوٹی تھی نا کہکشا, تو میں سب سے اچھا, آپ نے ابھی کہا تھا کہ آپ سب کو چکاتی ہیں. میری شروع سے عادت ہے, میں گھر میں بہت شوق سے کوکنگ کرتی تھی when I was young. تو پھر سب سے پہلے اپنے ابا ڈیڈی کو چکا رہی ہوں, اماں کیسا بنا ہے, بہن بھائی سب لوگ, نونی کیا بنا رہی ہے, کیا بنا رہی ہے, تو سب کو میری عادت ہے شروع سے چکانے کی. وہ اب تک وہ میرے اب تک ہے, تو میں سب کو سیٹ پہ بھی سب کو ٹیسٹ کراتی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو ٹیسٹ کراتی ہوں, سب سے پہلے مجھے ٹیسٹ کراتی کہ تم ٹیسٹ کرو کیسا ہوا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ شیف نورین مجھے نمک کا مسئلہ ہوتا ہے, تو کہتی ہے نمک کا چھوڑ دو, تم اوور آل بتاؤ. تو میں بتاتی ہوں کہ بہت مزے کا ہے. اور آج پاستا بھی میں نے ٹیسٹ کیا, آپس کی بات ہے, بہت مزے کا ہے.
اور शेफ नौरीन के हाथ के तो खानों की क्या ही बात है, उनकी तो आप बात जो है वो रहने ही दे, मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं जब मैं होस्टिंग कर रही होती हूँ। उम्दा, यमी, डिलिशियस, ये भी, और बेहतरीन, जबरदस्त, क्या क्या अल्फाज में लाऊं, मैं बोलती हूँ शेफ नौरीन अल्फाज कम है, लेकिन जो इसका जायका और लज्जत है, क्योंकि देखिए जब दिल से आप खाना बनाते हैं ना उसकी बात ही अलग होती है। और जब हम शेफ नौरीन से बात कर रहे हैं दिल से खाना बनाने की, तो उनसे जानते हैं इतनी हंसती है, मुस्कुराती हैं, इतनी खूबसूरत है, उसके पीछे राज क्या है? शेफ नौरीन क्या राज? खुश रहती हूँ, खुश रहती है। मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानती, अल्लाह पे छोड़ देती हूँ कहकशा, मेरा ये है। बहुत अच्छा। ना मैं किसी से लड़ती हूँ, ना किसी से होता है ना कि आप वो बहस कर रहे कुछ, नथिंग, बस खामोश और अपने काम में मगन। सबसे बेस्ट अपने आप को बिजी रखती हूँ। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए खुश रहें भी और रहने भी दें। और ये देखें कि आपसे सामने जो आपके लोग हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि अगर आपको अपने आप को पहचानना है तो अपने ज़मीर से सवाल करें, अपने इर्द गिर्द के लोग देखें, क्या वो आपसे तंग है या आपसे खुश है। अगर वो आपसे तंग है तो इसका मतलब है गड़बड़ कुछ आपके अंदर ही है बॉस, और अगर आपसे वो खुश है तो इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह आप एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग ही जो है ना वो आपको, आपकी पहचान बनते हैं, और आपकी जो दोस्त होते हैं, दोस्त से ज्यादा पहचान होती है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना सोबत, आप ऐसी सोबत अपनाएं जो कि आपको अच्छे लोगों से पहचाना जाए। देखिए मैंने तो अपना ली, मेरी तो शेफ नौरीन फ्रेंड है, अब कोई देखेगा तो बोलेगा भाई शेफ नौरीन दोस्त है, तो भाई बंदी में कोई ना कोई बात तो होगी। जैसे मेरी आप बहुत अच्छी दोस्त है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बहनों की तरह कहकर हम लोग का जो रिलेशन है बिल्कुल लाइक अ सिस्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह जैसे होती है। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ। और इखलाक आपका भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। वो कहते हैं ना यार, हम जब तक हैं इखलाक से ही पहचाने जाएंगे, मरने के बाद भी इखलाक ही हमें याद करवाएगा लोगों से। बिल्कुल सही बात। शक्ल सूरत तो यार आज है कल नहीं है, लेकिन इखलाक आपका मरने के बाद भी होता है। और लोग, अच्छा आजकल बहुत फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है शेफ नौरीन, हर कोई जो है ना, अच्छा जलन हसद की भी जो शरह है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ओ माय गॉड, मतलब मैं स्टार्टिंग में जब थी ना, जब मैं अपनी फील्ड में आई थी, तो मैं स्टार्टिंग में इतना डरती थी कि मैं स्टेटस लगाते हुए, कोई पोस्ट लगाते हुए डरती थी कि अल्लाह ना करे नजर ना लग जाए, अल्लाह ना करे नजर ना लग जाए। इविल आईज का डर लगता है। बिल्कुल, और हमारा प्रोफेशन ऐसा है, आप एज एन एक्टर होते हो तो आपको अपनी चीजें बतानी पड़ती हैं कि आप ये भी कर रहे हो, आप वो भी कर रहे हो। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग शो कर रही हूँ, तो मुझे ये बताना पड़ता है सबको कि मेरी पिक्चर्स हैं, अब आज मैंने ये पहना था, वो पहना था, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी होता है, क्योंकि माशाल्लाह बहुत कम लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब बोला करें ताकि सामने वाले को नजर ना लगे। और एक जलन हसद देखिए जो आपकी जिंदगी में हो रहा है वो सामने वाले की जिंदगी में हो सकता है उससे कई ज्यादा वो परेशान हो, क्योंकि आप कवर बुक से जो है ना वो जज नहीं कर सकते पूरी स्टोरी की क्या है। तो आप हमेशा ये सोचा करें, कोई अच्छे कपड़े पहन के खड़ा हुआ तो ये नहीं सोचे कि इसकी जिंदगी हमसे बेहतर है, नहीं, आप ये सोचें कि हो सकता है वो हमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो, उसको ये पिक्चर अपलोड करनी पड़ी क्योंकि उसका प्रोफेशन ऐसा है। आप कभी भी दिखावे के ऊपर ना जाएं, अपनी अकल लड़ाएं, मैं हमेशा ये कहती हूं। और कभी जज नहीं करें किसी को, नेवर जज एनीवन। बिल्कुल, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस मसाइल का शिकार है और उसके साथ क्या क्या जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक का टाइम आ गया है, तो ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग वापस आ चुके हैं और जानते हैं शेफ नौरीन से कि बच्चे जो मन के सच्चे होते हैं, छोटे छोटे अच्छे अच्छे, उनको खाना कैसे खिलाएं, बड़ा मसला होता है। माएँ परेशान होती हैं, निवाला लेके पीछे पीछे घूमती हैं, उनको मोबाइल भी दिखा दिखा के खिलाती हैं कि खा लो, बस कुछ ना कुछ करके पेट भर लो। तो शेफ नौरीन बताइए क्या मसला है? यह मसला ये बहुत बड़ा है बच्चों के साथ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा, मेरी फैमिली में भी यही होता है कि वो माएँ पीछे पीछे घूम रही होती हैं कि बच्चे ही खा लें, लेकिन मैं अपने बेटे के कभी पीछे नहीं भागी कहकशा। बहुत अच्छी बात। सबसे पहली बात है कि बच्चों का हेल्दी फूड दें और उसको इस तरह बना के दें कि बच्चे अट्रैक्ट हो। जैसे मेरा बेटा है, मैं उसको कुछ भी दूंगी घर का ही वो खाता है। जंक सिर्फ वो वीकेंड्स में मैं उसको मैकडॉनल्ड्स या जंक फूड खिलाती हूँ, लेकिन वैसे वो हमेशा घर का खाना। ठीक है। और मैं बच्चों के लिए सबसे योगर्ट, क्योंकि ये सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन है बच्चों के लिए। उसमें आप फ्रूट्स डालते हैं, आजकल स्ट्रॉबेरीज आई नहीं है, स्ट्रॉबेरीज का थोड़ा सा चीनी में उसका वो बना के उसमें आप योगर्ट में डालें और बच्चों को खिलाएं, इतने मजे से खाएंगे। ऊपर थोड़ा सा बिस्किट का क्रम डाल दें, बेस्ट हो जाएगा। एक बनाना काट के डाल दें, बच्चे शौक से खाएंगे, शौक से खाते हैं। और योगर्ट में तो आपको पता है योगर्ट तो कितना हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी होता है। अच्छा बच्चे मतलब खाना जो ना आजकल जंक फूड जो है वो एक बला है, मुझे लगता है कि वो चिमटी हुई है हमारे बच्चों से। और मैं भी आपस की बात आपको बताऊंगी, आज जब बात छिड़ी है तो मैं बताऊंगी कि मैं भी कभी खाने के पीछे अपनी बेटी के पीछे नहीं भागी। मैं कभी भी नहीं करती थी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार ये माएँ दिखती थी अपने अपार्टमेंट में ना, वो बच्चे को बाहर कॉरिडोर में लेके आ गई और वो
اس کو سائیکل پہ بٹھایا ہوا ہے اور کھلا رہی ہے اس کو, موبائل دکھاتے دکھاتے وہ گھوڑا بھی چل رہا ہے, سائیکل بھی چل رہی ہے, وہ بچہ کھا بھی رہا ہے, اور پھر وہ کچھ منع کر رہا ہے تو اس کو جلدی سے موبائل دکھا رہی ہے کہ بیٹا دیکھ لو, کھا لو. تو میں سوچتی تھی یار یہ کیوں اتنی ایفرٹ, مطلب اتنا نہیں کریں آپ, کیونکہ بچہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے. بچے کو نا آپ دیکھیں جب بھوک لگے گی نا تو وہ کھائے گا, وہ خود کھائے گا اور آپ سے مانگے گا. اگر آپ کا بچہ مطلب کوئی ہو سکتا ہے پرابلم کی وجہ سے نہیں مانگتا تو پھر آپ ڈاکٹر کو دکھائیں, ہو سکتا ہے کوئی ڈائجیشن پرابلم ہو, کوئی کانسٹیپیشن ایشو ہو بچے کے ساتھ, جو کیونکہ کبھی کبھی کانسٹیپیشن میں بچوں کو بھوک نہیں لگتی, وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ہلکے پڑ جاتے ہیں بچوں کی آنکھوں کے اندر. اس کے لیے پھر آپ لوگ دودھ وغیرہ کا استعمال. اچھا میری ماما بڑا اچھا ٹوٹکا ہے نا, وہ مجھے بچپن سے بتاتی تھی, بچوں کے اگر کانسٹیپیشن ہوتی ہے بچے کو تو آپ گرم دودھ میں ہلکا سا اصلی جو دیسی گھی ہوتا ہے تھوڑا سا دیسی گھی ڈال کے آپ اس کو گرم دودھ میں پلا دیں بچے کو, 1-2 اسپون ہی پلا دیں تو کانسٹیپیشن ریلیز ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے, اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا. بڑے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور چھوٹے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ فاقہ ہوگا, اور بالکل ہوگا, کیونکہ میں خود, مجھے پتا ہے, میں اپنے گھر میں ٹرائی کر چکی ہوں, بہت دفعہ ہم لوگوں نے ٹرائی کیا اور اس سے افاقہ ہوتا ہے. اور اگر جو ایسے اصلی گھی سے کسی کو کچھ ہوتا ہے, الرجی ہوتی ہے کسی کو, اس میں تو وہ بٹر ڈال لیں, تھوڑا سا بٹر ڈال لیں, انسالٹڈ بٹر ڈال لیں. بالکل. اچھا منہ کے چھالے بھی جو اگر آپ کو ہو جائے نا تو منہ کے چھالوں میں بھی جو اصلی گھی ہے, دیسی گھی, وہ آپ پورے منہ میں اوور آل لگا لیں, زیادہ چھالے, اور آپ دیکھیے گا ودن 1 ڈے, مطلب نائٹ میں آپ لگا کے سوئیں, صبح آپ کے منہ کے پورے چھالے ختم. اور کیا کہتے ہیں, شہد بھی لگا سکتے ہیں. اور ایک اور میں آپ کو ٹپ دوں, کارن فلاور ہوتا ہے, اس کو 1 ٹیبل اسپون لیں, اسے 1 گلاس پانی میں آپ ڈیزولو کریں, اس کی آپ کلیاں کریں, آپ کے چھالے سب ختم ہو جائیں گے. واو, سب سے بیسٹ ہے یہ. بکری کا دودھ بھی, ایگزیکٹلی. یہ ساری چیزیں تو نیچرل جو ہے نا, آرگینک, سب بہت فائدے مند ہے, بہت زیادہ فائدے مند ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کو پروٹین اپنے ضرور دیں, انڈا کھلائیں, مچھلی کھلائیں. مطلب ایک بچیاں جو ہیں ان کو مرغی سے تھوڑا دور رکھیں, بہت زیادہ نہ کھلائیں, کیونکہ مرغی جو ہے وہ ہمارے یہاں اتنی ہوتی نہیں, وہ بیچاری خود بچہ ہوتی ہے, اس کو انجیکشن لگا لگا کے بڑا کر دیا جاتا ہے. اور وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, آپ ریسٹورینٹ میں کھا رہے ہو یا گھر میں بھی کبھی مرغی آئی ہو تو آپ اس کو کھا کے دیکھیں تو ہڈی چھوٹی نکلتی ہے, اور اس کا لیگ پیس کبھی اتنا پتلا ہوتا ہے, اس کا جو مین ہوتا ہے, ہیڈ ہوتا ہے, وہ اتنا بڑا ہوتا ہے. تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یہ تو بیچارہ چوزا تھا, اس کو بیچارے کو انجیکشن لگا لگا کے انہوں نے بڑھایا, کیونکہ ہڈی تو نہیں بڑھتی نا بھائی, گوشت بڑھتا ہے. اور دیسی انڈے کھلائیں بچوں کو. دیسی انڈے بہت ہیلدی ہے. اچھا دیسی انڈوں میں ایک بڑا مسئلہ درکار ہے, مجھے بھی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جو کلر ہوتا ہے نا اس کا, وہ لوگ آرٹیفیشل بھی کر دیتے ہیں, چائے کی پتی کا کلر کر کے اس میں انڈے ڈبو دیتے ہیں. اب وہ کیسے ہم لوگ پہچانیں کہ وہ اصلی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ بہت مسئلے ہیں, لیکن باہر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, بالکل بھی نہیں. اچھا سبزیاں بچوں کو اپنے آپ کھلا سکتے ہیں. اچھا مچھلی کا استعمال میں سمجھتی ہوں ایسا ہے کہ ہم لوگ نارمل ڈیلی لائف میں سوچتے ہیں کہ مچھلی جو ہے بس صحیح ہے, کبھی بن گئی ہفتے میں یا ونس ان اے بلو مون بن گئی, لیکن مچھلی ڈیلی مطلب ایک ہفتے میں 1 دفعہ مچھلی ضرور چاہیے. بالکل. بچوں کو کھلائیں فش اینڈ چپس, بالکل بنا کے کھلائیں, تو بیٹر لگا کے اس میں فرائی کر لیں, تھوڑا سا اوون میں بیک کر لیں, تو بچے شوق سے کھائیں گے. اور جو ڈائٹ کرنا چاہتی ہیں ہماری بہنیں, ان کے لیے بھی فش بہت اچھی ہے. کچھ نہیں کرنا اس میں, کہکشاں میں آپ کو بتاتی ہوں, جو بھی ڈائٹ کانشیس لوگ ہیں, میں بھی ڈائٹ کانشیس ہوں, تو میں فش کس طرح کھاتی ہوں, میں فلے لیتی ہوں. اگر آپ لوگ پورا فش لے سکتے ہیں, وتھ بونز لے سکتے ہیں, اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا, اس کو اچھی طرح دھوئیں, سرکے میں دھوئیے گا تاکہ اس کی اسمیل نکل جائے. پانی میں ڈال دیں 1 گھنٹے کے لیے, اس میں 2 ٹیبل اسپون سرکہ ڈالیں, 1 بول میں پانی ڈال دیں, 2 ٹیبل اسپون سرکے میں فش کو آپ بالکل سوک کر دیں. 1 گھنٹے کے بعد آپ وہ پانی پھینک دیں, ٹھنڈے پانی سے آپ اس کو برف کے پانی میں اس کو ڈال دیں, وہ ساری اسمیل چلی جائے گی. واو. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا, گارلک تو ہمارا بیسٹ ہے, اس کو چاپ کر لیں یا پیسٹ لے لیں, اس سے مسٹرڈ پیسٹ ڈال دیں, بلیک پیپر, سالٹ اینڈ لیمن جوس. بس ہم نے یہ میرینیٹ کر کے آپ اس کو بیک کر دیجئے, اور 1 ٹیبل اسپون اولیو آئل, دیٹس اٹ. ساتھ میں بروکلی لے لیں, کیرٹس لے لیں, مطلب ہیلدی فل میل ہو جائے گا. یہ آپ کا فل میل ہو جائے گا, اور آپ انجوائے کر کے کھائیں گے, کیونکہ فش بہت یمی ہوتی ہے. مہنگی ہے مانا, کیونکہ مہنگی صحت سے بڑھ کے نہیں ہے, ہاں ہیلتھ از ویلتھ. بالکل. اور آئل کا استعمال اپنی ڈیلی لائف میں آپ لوگ اچھے سے اچھا آئل یوز کیا کریں, تاکہ جو ہے نا آپ لوگوں کی کیلریز جو ہے وہ زیادہ بڑھے نا, اور وہ ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں, مطلب آج کل کولیسٹرول, شوگر بہت زیادہ بڑھ گیا, ریشو اتنا زیادہ ہائی ہو گیا کہ آپ ہر بندے سے, مطلب 3 بندے اگر ہیں تو اس میں سے 1 بندے کو تو آپ پوچھیں تو اس کو آتا شوگر ہوتی ہے یا پھر بلڈ پریشر. ایگزیکٹلی. کولیسٹرول ایشو اتنا زیادہ ریز ہو گیا کیونکہ ہم لوگوں نے نا اپنی روٹین, مطلب ہم لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں, صبح دیر سے اٹھتے ہیں, دیر سے کھاتے ہیں, وہ پورا سسٹم جو ہے نا, جو ہمیں اللہ پاک نے دیا تھا کہ رات کو آپ جلدی سوئیں,
صبح جلدی اٹھیں, اس سے آپ کی لائف اچھی رہتی ہے. اب فریش رہتے ہیں, بالکل انرجیٹک رہتے ہیں. اب الحمدللہ مارننگ شو کی وجہ سے ہم لوگ تو ایگزیکٹلی ہم تو جلدی سوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ جلدی بچوں کے ایسے ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کبھی کھل رہے ہیں کبھی بند ہو رہے ہیں. والدین بہت زیادہ پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, ہم لوگ بچوں کو اسکول بھیجے نہ بھیجے. ابھی بھی آئی تھنک 3 دن کھل رہے ہیں, 3 دن میرے بیٹے کے ٹوائس سے ویک جاتا ہے. ایسے ہی میری بیٹی کا بھی سیم یہی حال ہے. تو جب وہ 2 دن کھلتے تھے تو پھر 2 دن کے بعد روٹین نہیں بن پاتا, نہیں بن پاتی. اب بیکاز مارننگ شو مسکراتی صبح, ہم لوگ جلدی اٹھتے 5:30 بجے. میں تو 5:30 بجے اٹھ جاتی ہوں, بس میں 6 o'clock پہ اٹھتی ہوں, آدھے گھنٹے بعد میں اٹھ جاتی ہوں. بہت اچھا ہے. پھر دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں, فجر کی نماز آپ کو مل جاتی ہے, اس سے بڑی کیا خوشی کی بات ہوگی. جو کہ آپ کی نارمل ڈیز میں نماز چھوٹتی تھی, وہ ہم لوگوں کی جو ہے وہ جلدی اٹھنے کی وجہ سے ہمیں فجر کی نماز ملتی ہے. پھر صبح جب رزق بڑھتا ہے وہ ہماری سب کی جھولیوں میں دیا جاتا ہے. صبح کی نماز میں ہی بڑھتا ہے. بالکل, اور سب سے بیسٹ ایکسرسائز بھی نماز ہے. بالکل ایسا ہی ہے. 5 وقت کی نماز پڑھیں, ایکسرسائز بھی آپ کی ہو گئی اور آپ اللہ سے ثواب بھی اور اللہ کے قریب بھی. بالکل قریب. اور دیکھیں جب بھی دعا مانگتے ہیں نا, میں آپ لوگوں کو, کیونکہ اب ہم لوگ فیملی ہیں تو فیملی کے ساتھ ڈسکشن کرنا ضروری. جب بھی دعا مانگتے ہیں تو اس اٹل ایمان کے ساتھ دعا مانگا کریں کہ وہ سن رہا ہے, اللہ پاک سن رہا ہے اور وہی دے سکتا ہے, وہی دے سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور کی اوقات نہیں ہے کسی کو کچھ بھی دینے کی. اگر ہم انسان ہیں نا, اگر ہمارے ہاتھوں میں ہوتا نا کسی کو رزق دینا یا کسی کو مار ڈالنا یا کسی کو موت دے دینا, تو ہم تو ایک دوسرے کو مار چکے ہوتے قسم سے, اور کوئی کسی کو رزق نہیں دیتا. آپ یہ دیکھیں, کسی سے سب سے مانگنا چھوڑ دیں, سب سے مانگنا چھوڑ دیں, ختم کر دیں. آپ کو سمجھ نہیں آتا, آپ بس جائے نماز بچھائیں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک جو بھی پریشانیاں ہیں آپ کی, وہ آپ کو راستہ دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے. لیکن آپ نے مطلب اٹوٹ رشتہ جو ہوتا ہے نا, اس طریقے سے مانگنا اللہ پاک سے. وہ کہتے ہیں نا کہکشاں, اللہ کے گھر دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. بس میں تو یہی کہتی ہوں کہ اللہ سے مانگے, اللہ اپنا محتاج بنا, اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. لوگ ذلیل کر دیتے ہیں, بہت جتاتے ہیں, لیکن اللہ پاک کا بھی جتاتے نہیں ہیں. اور نہ آپ کی ایک پردہ داری رہتی ہے. اللہ پاک سب کی عزتیں محفوظ رکھے. جس کے ساتھ جو پرابلم ہے پوری دنیا میں, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جہاں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں دعا کرتی ہوں کہ جو بھی کسی کو مسائل ہے, اللہ پاک جلد سے جلد وہ مسائل حل کر دے اور سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے. ہمیں حادثاتی موتوں سے بچائے, جو ناقانی آفات ہیں ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے. کیونکہ آپ کو وقت کا نہیں پتا ہوتا, آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہوتا. کبھی کبھی ہم اپنی ڈیلی بیسز میں اتنے زیادہ بزی ہو جاتے ہیں شیف نورین, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. کچھ کوتاہیاں برتتے ہیں, کچھ غلطیاں کر دیتے ہیں, کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سب چیزوں کو مطلب برا بولنا شروع کر دیں. مہنگائی ہے, اچھے دن بھی آئیں گے انشاءاللہ. آپ یہ سوچیں کہ اچھے دن آئیں گے, اچھا ہوگا, سب اچھا ہوگا انشاءاللہ. اور میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی. جی اسی کے ساتھ ساتھ جناب کلوزنگ کا ٹائم آ گیا ہے, ہماری بریک کا ٹائم آ گیا ہے. اب شیف نورین کو تھینک یو کرنے کا ٹائم آ گیا ہے, کیونکہ شیف نورین نے آج ہمارا ساتھ دیا. ہم نے بہت کی شیف نورین سے دل کی باتیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی, آپ لوگوں نے کنیکٹ کیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. یو آر موسٹ ویلکم کہکشاں, بہت مزہ آیا. ہم تو ویسے ہی ایسے گپے لڑاتے رہتے ہیں. آج ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ گپے لڑائے. اسی کے ساتھ ساتھ جناب بریک کا ٹائم آ گیا, تو کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح.